بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تھینک یو ویری مچ جی. آپ لوگ شارٹ نوٹس پہ یہاں پہ مہربانی کی آپ نے. آج کی پریس کانفرنس بڑی اہم ہے. 3-4 بڑے اہم نکات ہیں جن پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو ہمارے جو بلوچستان سے ینگ ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے عادل خان بازئی، ان کی سپریم کورٹ کے کیس کے حوالے سے، پھر الیکشن کمیشن، اور پھر اس وقت بلوچستان میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے اس کو انڈرمائن کرنے کے حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے، اور عادل بازئی کو اور ان کی فیملی کو اور جو متعلقہ لوگ تھے جنہوں نے ان کے کیسز میں جو ہے وہ حق اور انصاف کی بات کی ہے، ان کو کس قسم کے حالات کا سامنا ہے اس وقت. دوسری چیز جو میں آج یہاں پہ آپ سے شیئر کروں گا، جو ڈسکس کروں گا، جو آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ جو ڈریکونین لاز جو ہے جو نیشنل اسمبلی میں پاس ہو رہے ہیں، جس میں ڈیجیٹل نیشن بل اور پیکا کی جو امینڈمنٹ ہے، اور جو آئی ایم شور مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ آپ کے بھی وہ ٹاپک اور وہ ایشو اتنا ہی دل کے قریب ہے جتنا پاکستان تحریک انصاف کے ہے. اور اس کے بعد مذاکرات کے حوالے سے، اور اینڈ میں جو ہے وہ جو ایک منظم پروپیگنڈا بشرا بیوی کے خلاف چلایا جا رہا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی روح سے ہمارے ینگ ایم این اے بلوچستان سے عادل بازئی صاحب کو بحال کر دیا گیا تھا. ان کا ایفیڈیوٹ کا ایک کیس تھا، انہوں نے سنی اتحاد کونسل کا ایک ایفیڈیوٹ جمع کروایا تھا، مگر بعد میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور ان کے جو پرائم منسٹر ہیں، جو ان کی پارٹی کے چیف ہیں، وہ ایک ایفیڈیوٹ اپنے لیٹر ہیڈ کے ساتھ وہ بھی جمع کروا دیتے ہیں. اب ایک ایفیڈیوٹ جو ہے سنی اتحاد کونسل کا آ گیا، ایک ایفیڈیوٹ پاکستان مسلم لیگ نون کا آ گیا، انہوں نے عادل بازئی کا ایک ایفیڈیوٹ جمع کروا دیا. اس کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ 3 دن دیے جاتے ہیں ایک آزاد رکن کو کسی بھی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے. 15 سے لے کے 18 وہ ڈیٹ تھی جس پہ وہ جمع کرائے جانے تھے. یہ جو جس ایفیڈیوٹ کی نون لیگ والے کی بات ہو رہی ہے، جو میاں شہباز شریف نے جمع کروایا، یہ 15 سے 18 کے دوران بھی نہیں جمع کروایا گیا، یہ 19 تاریخ کو جمع کروایا گیا. اس دوران پرائم منسٹر کا ووٹ ہوا، اس دوران اسپیکر کا ووٹ ہوا، اس دوران ڈپٹی اسپیکر کا ووٹ ہوا، اس دوران بہت سے بلوں پہ ووٹنگ ہوئی، بہت سی اہم چیزیں سامنے آئیں. پھر 26ویں ترمیم جب آ پہنچی، اس وقت انہوں نے عادل بازئی صاحب کے خلاف ڈسکوالیفیکیشن کی اپلیکیشن موو کی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. پورا 1 مہینہ وہ کیس چلا. اس پورے 1 مہینے کے دوران عادل بازئی کو نہیں بلایا گیا. اس پورے 1 مہینے کے دوران جو چیز بڑی مذاق خیز تھی وہ یہ تھی کہ یہ ایفیڈیوٹس الیکشن کمیشن کے پاس پچھلے 9 مہینے سے موجود تھے. جب وہ وزیر اعظم کے لیے ووٹ کرتا ہے تو کسی کو اس کو نائل کرانا یاد نہیں آیا. جب وہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے ووٹ کرتا ہے تو کسی کو اس کو نائل کرانا یاد نہیں آیا. جب وہ اسپیکر کے لیے ووٹ کرتا ہے تو کسی کو اس کو نائل کرانا یاد نہیں آیا. چیزیں الیکشن کمیشن کے پاس پڑی ہیں. اچانک 26 امینڈمنٹ کے قریب جا کے جو ہے وہ 1 مہینے کے اندر پروسیڈنگ کی جاتی ہے، اور وہ کہتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے کہ جناب یہ ایویڈنس کا کیس ہے، اس میں آپ ایویڈنس کے لیے لوگوں کو بلائیں، اس میں آپ فورینسک کروائیں. جب بھی کوئی ایفیڈیوٹ جو ہے اس کو جعلی اس کا دیکھنا ہو کہ یہ فیک ہے یا فیک نہیں ہے تو اس کے لیے باقاعدہ طور پہ اس کا فورینسک کروایا جاتا ہے. اور الیکشن کمیشن نے یہ مانتے ہوئے کہ وہ سنی اتحاد کونسل کا ایفیڈیوٹ بھی ان کے پاس ہی لکھا، انہوں نے کوئی فورینسک نہیں کروایا، کوئی ایویڈنس کے لیے بندہ نہیں بلایا. مہینے کے اندر بڑی عجلت میں پارٹی کو سنے بغیر ایک فیصلہ کر دیا جس کی روح سے پاکستان تحریک انصاف کو ان کے ممبر قومی اسمبلی سے محروم کر دیا گیا، اور عادل بازئی جو ہے وہ سیٹ اس کو ڈسکوالیفائی قرار دے دیا گیا.
اب عادل بزئی سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، اور جب سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو یہ چیزیں سپریم کورٹ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اور سپریم کورٹ عادل خان بزئی کو بحال کر دیتی ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ نے بھی یہی سوال پوچھے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی 9 مہینے یہ جب چیزیں آپ کے پاس پڑی رہیں تو آپ خاموش کیوں تھے؟ مسلم لیگ نون خاموش کیوں تھی؟ الیکشن کمیشن نے کسی قسم کی کوئی کارروائی کیوں نہیں کی؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کورنگ لیٹر جو میاں شہباز شریف کا تھا، جس کی روح سے ان کا ایفیڈیوٹ ساتھ لگا کے الیکشن کمیشن کو دیا گیا، وہ بھی ان کویشچن آیا۔ اس کی ڈیٹ کہ یہ تو 18 تک جعلی تھا، اگر صحیح بھی ہوتا تو 18 تک ویلڈ تھا، 18 کے بعد تو آپ اس سے اس کی پارٹی ایفیلیشن جو ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے تھے۔ مگر بہرحال ایسے نہ ہو سکا۔ اپنے ذہن میں رکھیے گا، انہوں نے وہ جو جعلی ایفیڈیوٹ ہے، وہ جو میاں شہباز شریف نے جو اس وقت پارٹی ہیڈ تھے انہوں نے جمع کروایا، جو اس وقت وزیر اعظم ہے، اس پہ نوٹری پبلک اور اوتھ کمشنر کی دستخط اور مہریں لگی ہوئی تھی۔ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ وہ نوٹری پبلک اوتھ کمشنر جس کا نام سعید احمد ہے، اس سعید احمد نے سول کورٹ کوئٹہ میں ایک ایفیڈیوٹ جمع کروایا جس میں اس نے کہا کہ میں عادل خان بازئی کو زندگی میں کبھی ملا ہی نہیں ہوں۔ عادل خان بازئی کا ایفیڈیوٹ اس کو ویریفائی کرنا یا اس کی تصدیق کرنا تو دور کی بات ہے، میں موصوف کو ملا ہی نہیں ہوں، میں اپنی زندگی میں ان کو دیکھا ہی نہیں، میں ان کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ اس قسم کا ایفیڈیوٹ انہوں نے سول کورٹ میں جمع کرایا۔ عادل خان بازئی نے ایک اپلیکیشن دی وہاں پہ کہ بھئی یہ جعلی وہ بن گیا ہے، پولیس کو اپلیکیشن دی کہ آپ اس پہ تحقیق کریں۔ انہوں نے انکار کیا، وہ مجسٹریٹ کے پاس گئے، وہاں مجسٹریٹ نے انکوائری کمیشن بنایا، وہ اس نے پولیس کو ریفر کیا، وہاں مجسٹریٹ کے پاس بھی یہی سعید احمد نے یہی بیان دیا کہ یہ جو ہے وہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ میں اس کی تصدیق نہیں کی، کیونکہ میں تو عادل بزئی کو میں تو ملا ہی نہیں ہوں زندگی میں آج تک۔ یاد رکھیے گا، آپ لوگ سب ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ایفیڈیوٹ کی تصدیق کرنے کے لیے نوٹری پبلک یا اوتھ کمشنر کا لائسنس ویلڈ ہونا از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ اگر وہ ایفیڈیوٹ عادل خان بزئی کا ہوتا بھی، جو کہ نہیں ہے، مگر اگر ہوتا بھی، اور اس کی ایک ایسا اوتھ کمیشن یا نوٹری پبلک تصدیق کرتا جس کا لائسنس منسوخ ہوا ہے، تو دیٹ ایفیڈیوٹ انڈر دا لا از ناٹ ویلڈ، وہ ویلڈ نہیں ہوتا۔ اور یہ جو سعید احمد صاحب ہیں، ان کا لائسنس منسوخ ہو چکا تھا، ان کا اس عرصے میں وہ لائسنس نہیں تھا۔ سو یہ بھی ایک ایسا وہ دیکھیں نا، وہ یہ ایسے کام کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو عقل چاہیے ہوتی ہے، بٹ یہ ایسے ڈفر تھے، انہوں نے اس طریقے سے فیبریکیشن کی، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ان کے حساب سے چلے گی اور ان کی مرضی کے مطابق چلے گی، تو یہ انہوں نے اچھا مزے کی بات ایک اور ہے، یہ جو رجسٹرار ہائی کورٹ ہیں بلوچستان کے، ٹھیک ہے جی، یا یہ جو کنسرنڈ ہائی کورٹ ہے جس میں یہ کیس ہے، میں اس پہ ہائی کورٹ کے حوالے سے بات کروں گا کہ وہ جو کنسرنڈ ہائی کورٹ ہے بلوچستان ہے، یا شاید ادھر جہاں پہ یہ کیس چل رہا تھا، وہاں پہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ، اور بلکہ بلوچستان ہی ہوگا، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا یہ کوٹا لائسنسز کا، یہ متعلقہ ہائی کورٹس جو ہیں وہ ڈیفائن کرتی ہیں کہ یہ لائسنس اتنے ملیں گے اتنے ملیں گے۔ وہ رجسٹرار نے لکھ کے دیا ہے کہ جی ہمارے پاس اس بندے کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے، اس کے لائسنس کا، اس کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے وہاں پہ۔ سو آپ ایک ایسے نوٹری پبلک اور ایک ایسے اوتھ کمشنر سے ویریفیکیشن کرواتے ہیں جس کے حوالے سے رجسٹرار ہائی کورٹ نے لکھ کر دے دیا ہے کہ ہمارے پاس سعید کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے اس وقت، یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اور بہت سی اور چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو بحال کیا۔ سپریم کورٹ کے 12 دسمبر کے فیصلے کے بعد، جس میں عادل خان بازئی بحال ہوئے، سعید احمد پہ ایف آئی آر ہو گئی، سعید احمد پہ ایف آئی آر ہو گئی۔ 12 کو فیصلہ ہوا، 15 کو ایف آئی آر کی گئی، اور بیک ڈیٹ میں ایف آئی آر کی گئی
ہم یہ کہتے ہیں کہ 12 کو ہوئی ہے، 12 کو ہی فیصلہ ہوا، 12 کو ہی FIR ہوئی، 15 کو ہوئی، یہ کہتے ہیں ہم نے 12 کو کی۔ اب مجھے ہم نے وہ تمام ڈسپیچ رجسٹرز کے ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہیں، تو میں ان سب کو بتا دوں کہ آپ کی یہ کوشش ناکام ہوگی۔ ڈسپیچ نمبرز، ڈسپیچ رجسٹرز، ان کی سب کی کاپیز جو ہیں ویریفائڈ ہمارے پاس ہیں۔ یہ جو آپ کوشش کر رہے ہیں نا بیک ڈیٹ میں، فیصلہ تو ہو گیا سپریم کورٹ کی طرف سے، اب یہ جو وزیر اعظم کو ڈسکوالیفیکیشن سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ آپ کی یہ کوشش بھی ایسے ہی ناکام ہوگی، کیونکہ آپ وہ ڈفر ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر یہ گڑبڑ کرنی تھی تو کم از کم کسی ایسے آدمی سے کرواتے جس کی ویریفیکیشن کا اس کے پاس اختیار موجود ہوتا۔ سعید احمد کو اٹھا لیا گیا، سعید احمد کو الٹا لٹکا کر ٹارچر کیا گیا، ہمیں بتایا گیا ہے، اور اس سے پھر ایک اور بیان لیا گیا، یعنی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، عادل خان بزئی کی بحالی کے بعد، وہ اوتھ کمشنر، وہ نوٹری پبلک جو دے گیا بیان کہ بھائی میں نے تو یہ ایفیڈیوٹ، میں تو اس کو میں زندگی میں کبھی ملا ہی نہیں، اس کو اٹھایا جاتا ہے، الٹا لٹکایا جاتا ہے، اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اور اب اس سے بیان لیا جاتا ہے کہ جی یہ تو عادل بزئی ہی مجھ سے لے کے گیا۔ یعنی کہ جب سپریم کورٹ تک یہ کیس پہنچا تب تک کسی کو ہوش نہیں آیا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ سارا جو ایفیڈیوٹ ہے یہ عادل خان بزئی ہمارے پاس لے کے آیا۔ کیوں؟ کس لیے؟ کیونکہ اب یہ اپنے پرائم منسٹر کو بچانا چاہتے ہیں ڈسکوالیفیکیشن سے، اور اس کے لیے یہ اس قسم کی حرکات کر رہے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں بحیثیت پارٹی کہ وہاں سول کورٹ کو بھی انڈیو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اہلکاروں کو بھی اٹھا کے انہیں زد و کوب کیا جا رہا ہے، تاکہ عادل خان بزئی کے خلاف آپ کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ ہو جائے۔ انہیں پروٹیکشن چاہیے، انہیں پروٹیکشن دیں، انہیں سیکورٹی ہو، تاکہ آپ نے جو فیصلہ سپریم کورٹ نے سول کورٹ کی اس پہ چھوڑا ہے وہ آزادی سے کر سکیں۔ عادل خان بزئی کو بدترین وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا گیا، ان کے پلازز گرائے گئے، ان کے بزنسز بند کیے گئے۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر عادل خان بزئی یا ان کی فیملی کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان جانی یا مالی ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں گے، کیونکہ اس وقت عادل خان بزئی جو ہے اس کے کیس میں پرائم منسٹر، جیسے یہ کہتے ہیں نا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، یہ بھی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سپریم کورٹ کے فیصلے میں سے صرف 2-4 چیزیں آپ کو پڑھ کے سناؤں، کیونکہ ہمیں حیرانگی ہے کہ الیکشن کمیشن کا کیا اس میں کردار رہا ہے۔ کہ مسلم لیگ نون کے تو جو جال سازی ہے، چاہے کوئی کلیوری فونٹ ہو، چاہے کیسز ہوں، اس میں یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا، یہ کام ان کے چلتے رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ پیج نمبر 12 پہ وہ کہتے ہیں کہ given the seriousness of appellant's allegations regarding the fabrication and use of a false consent affidavit against Mr. Mohammad Shahbaz Sharif, the then President PMLN and now the Prime Minister of Pakistan, we expect that the civil court where the civil suit is sub judice and the magistrate before whom the criminal complaint is pending adjudication shall decide the same۔ تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اس سول کورٹ کے حوالے ہو گیا کیس، انہیں کافی سارے مسائل کا سامنا ہے اور کافی ساری پریشانی کا سامنا ہے۔ سپریم کورٹ جو ہے ان کو پروٹیکشن دے اور انہیں یہ حوصلہ دے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کردار ہمیشہ ڈیوبیس رہا ہے، ہیسٹی رہا ہے۔ ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کا جہاں بھی ذکر آیا یا جہاں بھی وہ ہوا، انہوں نے ہمیشہ فاؤل پلے کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ ہے۔ دیکھیں ان کے بارے سے انہوں نے کہا، یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں لکھا ہے، let me if you allow let me read it for you. These actions of the ECP demonstrate a leaning by the Election Commission of Pakistan in favor of a political party and the government which totally negates its constitutional duty and the Constitution's standards to act honestly, justly and fairly۔ یہ کون لکھ رہا ہے جی؟ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے۔ اور پھر وہ آخری پیرا میں کہتے ہیں کہ this court
very important. This court has also recognized and declared that the Election Commission of Pakistan should not become subservient to political influences. Exactly, this is our point. We have been saying this for last 2 years. اور پولیٹیکل انجینئرنگ دیکھیں، یہ الفاظ جو ہیں یہ دنیا کہہ رہی تھی کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے سپریم کورٹ کہتی ہے، اور پولیٹیکل انجینئرنگ rather remain an impartial custodian of democracy as any leaning of the Election Commission of Pakistan in favor of the government would compromise the legitimacy of the political system. شرم کی بات ہے. مطلب سپریم کورٹ آف پاکستان باقاعدہ وہ ڈگری دے رہی ہے آپ کے حوالے سے کہ یہ آپ کے حالات ہیں. یہ سارے کیس کے آخری پیرے کے اندر وہ یہ اپنی آبزرویشن جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور آخر میں وہ کہتے ہیں it is unfortunate that despite clear pronouncements by the court, the Election Commission of Pakistan conducts itself in a manner that is not in line with the constitutional duty. وہ جو آئینی تقاضے ہیں ان کو نہیں پورا کیا جا رہا. Rather aligned with the notion that they have constitutional power to disregard other constitutional institutions and the basic right of vote. This is very serious. This is very serious. یہ پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدالت ہے اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے یہ آبزرویشن دے رہی ہے، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے اس قسم کی کوئی آبزرویشن دی ہے. اس سے پہلے بھی کئی بینچز میں مختلف قسم کی آبزرویشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے آ سکی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی ادارے کے لیے اور خصوصاً کانسٹیٹیوشنل ادارے کے لیے ایک دوسرے اتنے بڑے ادارے کی آبزرویشن جو ہے یہ ایک ایسا مقام ہے، یہ ایک لمحہ فقریہ ہے. جو چیزیں یہ قوم کہتی رہی ہے وہ سب کی سب چیزیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے آبزرو کر میں فار ٹائمز ٹو کم آن ریکارڈ یہاں پہ کر دی ہیں. اب اگر اتنی بڑی ججمنٹ کے بعد اگر کوئٹہ میں ایک سول کورٹ پہ یہ نظام اور اس نظام کے بینیفیشری، یہ فارم 47 کی پیداوار، یہ فسطائی حکومت، یہ جعلی حکومت کے لوگ اتنی بڑی ججمنٹ کے بعد جو ہے یہ نیچے سول کورٹ میں اپنی مرضی سے لوگوں کو مار پیٹ کے الٹا لٹکا کے اگر فیصلہ کروا جائیں تو یہ تو پھر تو کہانی ختم ہو جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی ان چیزوں کا نوٹس لے کہ وہاں شہید کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اور ان چیزوں کو کوئی مانیٹرنگ میکانزم ہو تاکہ اتنی بڑی ججمنٹ جو ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس میں پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. تو یہ ایک بڑی اہم چیز تھی، اور یہ آج کل وہاں پہ کوئٹہ میں یہ کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھا. اب دوسرا جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ آج میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ دو چیزیں ہیں. ایک وہ جو بل جو ہے ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ 2024، اور دوسرا پیکا میں جو ترمیم آئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کالے قانون ہے، یہ ڈریکونین لاز ہیں، اور ہم بالکل اس میں آپ کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو پیکا ہے اس کے خلاف ہم بالکل ملک گیر جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی کریں گے، مزاحمت بھی کریں گے. ہم ان دونوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم نہ صرف ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہر جگہ پہ، ہر احتجاج میں، ہر فورم پہ، جہاں جہاں آپ احتجاج کریں گے، آواز اٹھائیں گے. ہم ان کالے ڈریکونین لاز کے خلاف جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوں گے. اب آپ اس کو دیکھیں کہ سیکشن 26 سے کیا کہتا ہے پیکا کا کہ whoever intentionally disseminates, publicly exhibits or transmits any information through any information system that he knows or he has reason to believe to be false or fake and likely to cause or create a sense of fear, panic or disorder or unrest in general public or society shall be punished with imprisonment which may extend up to 3 years or with fine which may extend to 2 million or with both. یہ تو آزادی رائے کا گلا دبانے کے مترادف ہے. یہ تو آپ کی ہم سب کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں. یہ جو ڈریکونین لیجسلیشنز ہیں
یہ پوری قوم کو ہاسٹیج کرنا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو یہ چیزیں ہیں یہ ہمارے آئین کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ فریڈم آف سپیچ ہمارے آئین میں موجود ہے. یہ وہ فریڈم آف سپیچ جو ہے اس کو کٹیل کرنا چاہتے ہیں، اس کو بند کرنا چاہتے ہیں. ہم اس کی اجازت کبھی نہیں دیں گے اور ہم اس کے خلاف پوری جو ہے وہ احتجاج کریں گے اور ہر جگہ پہ آواز اٹھائیں گے. جو ایم ہے اس قسم کی امینڈمنٹس کا وہ صرف آپ لوگوں کو سپریس کرنا ہے، میڈیا کی آزادی کو ختم کرنا ہے. اور جب سوشل میڈیا کا ذکر اس میں بار بار کیا جاتا ہے تو یہ بیسیکلی ٹارگٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو. یہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو جو مصیبت ہے یا ان کو جو تکلیف ہے یا ان کو خوف ہے وہ ان کو صرف پاکستان تحریک انصاف کے، دیکھا نہیں آپ نے کہ یہ بحثیں ملک میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے بحث سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل پہ ہو رہی ہے. مطلب اگ لگی پئی ہے پورے ملک ہے، مگر آگ یہاں کیا لگی ہوئی ہے جی سوشل میڈیا کسی طریقے سے ان کا قابو آ جائے. یہ والنٹیئرز ہیں، یہ کوئی پیڈ ملازم نہیں ہے، یہ اپنے دل کی بات کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں جو سچ سمجھتے ہیں یہ وہی کہتے ہیں اور یہ کوئی ان کو روک نہیں سکتا. اسی لیے آپ کو یہ ڈریکونین لاز جو ہے آپ کو لانے پڑ رہے ہیں. بٹ یہ جو ہے یہ زیادہ دیر تک یہ بدماشیاں نہیں چلیں گی، زیادہ دیر تک یہ آپ کی منمانیاں نہیں چلیں گی. یہ دور ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. چاہے فائر وال ہو، چاہے انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنز ہو، یہ ڈیلیبریٹ کوشش ہیں. اور اس سے لے کے آج تک یہ جو ہیسٹی ان لافل لیجسلیشنز ہیں یہ سب آپ کے دماغ اور آپ کی سوچ کی عکاس ہے کہ آپ سوچتے کیا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آواز اٹھانے والا کوئی نہ ہو، بات کرنے والا کوئی نہ ہو، آپ کی حقیقی چہرے آپ کو بے نقاب کرنے والا کوئی نہ ہو. ایسے نہیں ہوگا. ہر دور میں چاہے جتنی بربریت بھی رہی ہے دنیا آواز اٹھاتی رہی ہے، لوگ بولتے رہے ہیں اور لوگ بولتے رہیں گے. کوئی حق کی آواز نہ بند کرا سکا ہے اور نہ بند کرا سکے گا. آپ یہ دیکھیں کہ اس لیجسلیشن کے بعد آپ اپنی سول لبرٹیز کو تو گڈ بائی ہی سمجھیں. مطلب یہ تو سیدھا اٹیک ہے آپ کی سول لبرٹیز پہ، اس کو آپ خدا حافظ کہہ دیں، اس کے بعد کچھ نہیں رہ گیا ہے. ہم جو ہے آفیشلی پھر ویلکم ہو جائیں گے ایک فاشسٹ قسم کے وہ اسٹیٹ میں جہاں فاشزم اور ٹوٹیلرینزم جو ہے وہ دیٹ وڈ بی دا پرنسپل. چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی تھے اور جو سیکریٹری آف دس کمیٹی تھے ان کو باقاعدہ طور پہ ہم نے کہا کہ ہم اپنا ایک ڈسینٹنگ نوٹ دے رہے ہیں اور وہ ڈسینٹنگ نوٹ میں یہاں لے کے بھی آیا ہوں اپنے ساتھ اور وہ صبح میڈیا سے بھی عمر ایوب صاحب نے شیئر کیا. ہمارے 6 کے 6 لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے کمیٹی کے اندر. یہ بلاول بھٹو صاحب جو وہاں پہ تقریریں کر رہے تھے سندھ میں کہ جی اسلام آباد میں تو بابے بیٹھے ہیں ان کو انٹرنیٹ کا کیا پتا ہے. ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی آج 2 دنوں سے پہلے تک آپ دیکھ رہے ہیں بڑے اچھل کے ڈیجیٹل رائٹس اینڈ سوشل میڈیا اور عوام اور بچے اور یہ اور وہ جوان تے فلانا تے ٹھیکڑا، مگر آج ایسے آنکھیں نہیں ملا سک رہے تھے ہمارے لوگوں سے. یہ نہیں ملا. کہاں گیا آپ کے وہ انقلاب، کہاں گیا وہ آپ کی ڈیجیٹائزیشن، کہاں گیا سوشل میڈیا کی آزادی. اور بابے تو اسلام آباد کے آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، آپ کو کسی نے سر نہیں اٹھانے دیا، آپ اس کے اوپر بات نہیں کر سکے. یو ووٹڈ فار اٹ، یو سپورٹڈ دیز بلز، یو سپورٹڈ دیز امینڈمنٹس. پھر ڈرامہ ہوتا ہے کہ حکومت اور ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہے، ہم جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم میڈیا کی آزادی کی جنگ کھیت سوا لڑ رہے ہو. بھائی تسی یہ جنگ لڑ رہے ہو بھائی. جب موقع آتا ہے اس وسطائی حکومت کے ساتھ مل کے آپ ہر اس گندے کام کا حصہ بنتے ہیں جو قوم کے اور قوم کے بچوں کے خلاف ہے، مگر پھر ہم تو جمہوریت کو بچانے کے لیے کریں گے. گندا کام بھی جمہوریت کے مفاد کے لیے کر رہے ہیں اور اچھا کام بھی جمہوریت کے مفاد کے لیے کر رہے ہیں. الو سمجھتے ہیں لوگوں کو. یہ ایسے نہیں ہوگا. اب لوگ فولز نہیں ہیں. تو میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارا ڈسینٹنگ نوٹ تھا ہم نے انہیں کہا کہ کل 12 بجے سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گا. کین یو امیجن کہ اس کا انتظار کیے بغیر اس کو پاس کروا لیا گیا، ایجنڈے پہ ڈال دیا گیا اور اس کو اس کا حصہ بھی نہیں بنایا گیا. یہ ہمارا رائٹ تھا. اور اس پہ جب عمر ایوب صاحب نے بولنے کی کوشش کی تو انہیں چپ کروا دیا گیا. یہی یہ چاہتے ہیں منہ بند ہو جائے، کسی کی آواز نہ نکلے. یہ اس قسم کے لوگ ہیں. بہرحال یہ کیونکہ میڈیا کے ساتھ ہم نے یہ شیئر کر لیا ہے تو اس کی کاپیز آپ کے پاس ہوگی، نہیں تو یہ یہاں پہ ڈسینٹنگ نوٹ ہے، جس میرے بھائی کو چاہیے ہوگا وہ یہاں سے لے لے گا.
میں حکومت کو یہی کہوں گا کہ یو مسٹ ویک اپ ٹو دا ریالٹیز. جاگ جاؤ. پاکستان بہت آگے آ گیا ہے. یہ جو اسکٹس تم لوگ کر رہے ہو نا, یہ جس قسم کے اقدامات کر رہے ہو, جس قسم کے ڈریکونین قانون بنا رہے ہو, یہ دے ول کم بیک ٹو ہانٹ یو. رو گے تم سب بیٹھ کے. تمہیں اندازہ نہیں ہے تم قوم کے بچوں کے ساتھ دشمنی ڈکلیئر کر رہے ہو, دشمنی مول لے رہے ہو. نفرت تو آلریڈی تم سے کرتے ہیں, اس نفرت کو دشمنی میں بدلنا چاہتے ہو. اور شاید اسی لیے کہ تم لوگوں نے کون سا یہاں پہ رہنا ہے, تم لوگ کے کون سے سٹیکس ہیں یہاں پہ. پاکستان از جسٹ another business entity for you guys. سو میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہم میڈیا والوں آج وہاں احتجاج کر رہے تھے. جو پنجاب میں ہوا وہی وفاق میں ہوا. پنجاب میں بھی صحافیوں کو کہا آؤ جی, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اتنا امپورٹنٹ بل آپ لا رہے ہیں, اتنا امپورٹنٹ ایشو پہ, تو سٹیک ہولڈرز کے ساتھ میڈیا والے سٹیک ہولڈر ہیں نا, صحافی سٹیک ہولڈر ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, آپ ان کی انپٹ لیں, ہو سکتا ہے چیزیں بہتر ہو جائیں, چیزیں اور اچھے طریقے سے سامنے. پنجاب میں بھی ایسے ہی ہوا, بلایا گیا اور میٹنگ نہیں کی گئی, اور وفاق میں بھی ایسے ہی ہوا. ہاں جی 2 بجے بلا لیا گیا, 3 بجے سیشن, نہ کوئی میٹنگ نہ کہانی. انہوں نے وہاں احتجاج کیا. ہم آپ کے ساتھ ہیں, ساتھ تھے, ساتھ رہیں گے. جس طرح کا احتجاج آپ کریں گے, آپ پاکستان تحریک انصاف کے بچے کو اپنے ساتھ پائیں گے. ہم آزادی صحافت کا گلا کسی کو نہیں گھوٹنے دیں گے, اور پاکستان میں آئین کے خلاف کسی کو نہیں جانے دیں گے. مذاکرات کی بات کرتے ہیں. مذاکرات آج رات 12 بجے تک کا آخری وہ وقت تھا جو ہم نے دیا تھا ہماری کمیٹی نے ان لوگوں کو, مگر اس میں کوئی خاطر خواہ وہ ہمیں کوئی اس پہ پیش رفت نظر نہیں آئی. ہم نے انہیں یہی کہا کہ اگر آج رات 12 بجے تک جوڈیشل کمیشن فارم ہو جاتا ہے, اس کا نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے, تو پھر چوتھی نشست ہوگی. اگر نہیں, آج نہیں, تو پھر کوئی مذاکرات نہیں, کوئی چوتھی نشست نہیں. ساتھ ہی ایک اور اہم بات, مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان, سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین, مذاکراتی کمیٹی کے اہم رکن صاحبزادہ حامد رضا کے مدرسہ پر آپ یلغار کرتے ہیں. آپ سینکڑوں پولیس والے بھیجتے ہیں, کیونکہ وہ صوفیاء کرام کے ساتھ بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کرنا چاہتے تھے. آپ ان کا منہ بند کرنا چاہتے تھے. اور یہ بات جس وقت خان صاحب کو پتہ چلی تو ہم نے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی. اپوزیشن لیڈر کل سے اس کی مذمت کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ہماری پارٹی کا ایک آدمی اس میں مذمت کر رہا ہے. سو یہ بیسیکلی حملہ تھا مذاکراتی ٹیم پہ, یہ بیسیکلی حملہ تھا مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے. سو میں یہی کہوں گا کہ کیونکہ جوڈیشل کمیشن بنا نہیں ہے, ہماری مذاکراتی کمیٹی پر حملے شروع ہو گئے, ہماری مذاکراتی ٹیم کی جو ایفرٹس تھی ان کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے. آپ یہ چاہتے ہی نہیں تھے. آپ یہ کیوں چاہتے؟ یہ تو عمران خان تھا جس نے آپ کا بلف کال کیا. آپ اپوزیشن سے مذاکرات کے نام پہ لوگوں کو پاگل بنا رہے تھے. ملاقات نہیں آپ نے کرنی تھی, خان نے کہا ملاقات ہو یا نہ ہو ان رائٹنگ دے دو. جب ان رائٹنگ آپ کو لکھ کے دیا تو آپ کی آنکھیں باہر آ گئیں. آپ تو پتہ نہیں کچھ اور ہی سمجھ کے بیٹھے تھے. اب اس کے اوپر آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک سینئر ہائی لیول سینئر ترین 3 ججوں کا ایک جوڈیشل کمیشن بنے گا تو آبویسلی یہ قتال تو 26 کا آپ نے کروایا ہے, 9 مئی کے بینیفیشری تو آپ ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جانی تو آپ ہی کی طرف تھی, اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں, اور اسی لیے آپ اس کو سبوتاژ کرنا چاہتے تھے. سو کیپنگ ان ویو دس ڈیولپمنٹ, جوڈیشل کمیشن کا اناؤنس نہ ہونا, نہ بننا, صاحبزادہ حامد رضا یعنی کہ مذاکراتی کمیٹی پر حملہ, ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مذاکرات, ڈائلاگز, نیگوشیشنز آر اوور. کوئی مذاکرات نہیں. مذاکراتی کمیٹی اور مذاکرات ختم. پاکستان تحریک انصاف از کمنگ آؤٹ آف دیز نیگوشیشنز. کیونکہ یہ تماشا اور یہ جو لوڈو کھیلنا چاہتے ہیں بیٹھ کے قومی اسمبلی کے ہالز میں, ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے. یہ قوم جو ہے اس کو سیریس چیلنجز ہیں.
عمران خان صاحب اکیلے نہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ ہزاروں سینکڑوں اسیران ہیں جو ناحق موجود ہیں. اس لیے ہم اس قسم کے کسی اس کا حصہ نہیں بنیں گے. پاکستان تحریک انصاف نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا. عمران خان صاحب سے ملاقاتیں فیسیلیٹیٹ ریگولر بیسس پہ نہیں کرائی جاتی نہیں. مذاکراتی کمیٹی کی ایک ملاقات فیسیلیٹیٹ کرنی تھی، اس پہ کتنے دن لگ گئے. آپ لوگ سب اس کا کہ عینی شاہد ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسا بھی وقت آیا جب اسی کمیٹی کے حکومتی ممبران نے خود ٹی وی پہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر اب ملاقات نہیں ہوتی تو ہماری بڑی بےزتی ہے. یعنی کہ جو ٹیم ملاقاتیں فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکی آن ریگولر بیسز ایک جیل میں، تو کیا ہم ان سے توقع رکھتے کہ وہ کل ہمارے اسیران کے حوالے سے جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ عدالتی پروسیس پہ اثر انداز نہ ہو یا جوڈیشل کمیشن بنا سکے؟ دیٹ واز اے کوشچن مارک. بٹ اس کے باوجود خان نے کہا نہیں. خان صاحب کو سزا سنا دی گئی. آپ لوگوں نے مجھ سے سوال کیے کیا اس سزا کے بعد بھی آپ اس کو جاری رکھیں گے؟ بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا، اتنا بڑا حملہ ہوا، ایک ناحق سزا سنائی گئی، پھر بھی آپ جاری رکھیں گے؟ مگر ہم نے آپ کو یہی کہا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف 26 کے شہداء اور اسیروں کے لیے انصاف چاہتی ہے، اس لیے ہم نے ان مذاکرات کو اور عمران خان صاحب کے کیسز کو نتھی نہیں کیا ایک دوسرے کے ساتھ. اس کا فیصلہ کچھ بھی ہو، پاکستان تحریک انصاف اس پروسیس کے ساتھ جائے گی. اور آپ دیکھیں کہ ہم نے خان صاحب کی سزا پہ بھی اس پروسیس کو جو ہے وہ ڈسرپٹ نہیں کیا اور نہ ہونے دیا. یہ لوگ اس کو سبوتاژ کرنے والے ہیں، یہ لوگ کمیشن نہیں بنا رہے ہیں، یہ اس کمیٹی کے ممبران کے مدرسوں اور گھروں پہ حملے کروا رہے ہیں. سو کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. بس اس کے ساتھ ہی ایک ہی بات کروں گا بشرا بی بی کے حوالے سے کہ ان کے خلاف ایک مذموم اور منظم اور پروپیگنڈا جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، شروع ہوا ہے پچھلے 1-1.5 ہفتے سے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم ایسے تمام ایلیمنٹس کو جو تو یہ شو کرتے ہیں کہ جی وہ عمران خان کے بڑے خیر خواہ ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے خیر خواہ ہیں، مگر وہ جڑے اور وہ رہتے ہیں پارٹی میں ہی خان کی فیملی کو، چاہے ان کی ہمشیرگان ہوں، چاہے ان کی زوجہ ہوں، چاہے ان کے خیر خواہ ہوں، چاہے ان کے ذمہ داران ہوں. تو خان صاحب کا بھی یہ میسج ہے کہ وہ اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتے ہیں، اور یہ بالکل ٹالریٹ نہیں ہوگا. اور اب اس منظم پروپیگنڈے کا بھرپور جواب دیا جائے گا. بہت شکریہ. بس یہی چند نکات تھے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. ناؤ ہاؤس از اوپن اف یو گائز وانٹ ٹو. صاحب یہ بتائیے گا، اب مذاکرات تو آپ لوگ کے ختم ہو گئے ہیں، تو اس سے آگے جو ہے کیا لائے عمل ہے پاکستان تحریک انصاف پہ؟ بالکل لائے عمل ہے. دیکھیں آن دا فلور آف دا ہاؤس تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف بفری ہے تو ہاؤس نہیں چل رہا ہے. تحریک انصاف بفری ہے، ہاؤس یہ چلا نہیں سک رہی ہے. یہ تو ایک اسپرٹ تھی مذاکرات کی جس میں چیزیں اس طریقے سے. دوسری طرف ہم جو بھی مؤثر آوازیں ہیں پاکستان میں، تمام اپوزیشن کی پارٹیاں، اپوزیشن کی آوازیں جو جمہوریت پسند ہیں، جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تھیں، جو اس ملک میں رول آف لا، ہیومن رائٹس، ڈیموکریسی، اس حوالے سے ہمارے ہم ذہن وہ ہیں، سیم رائے رکھتے ہیں، تو ایسے تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے اور احتجاج بھی ہوگا. ان سب کو ایک جوائنٹ اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھی ہوگی. اس پہ ہمارے کچھ کمیٹیز ہیں جو کام کر رہی ہیں اور وہ خان صاحب کو ساتھ ساتھ رپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور ہم اسمبلی میں بھی کردار ادا کریں گے. اور جب خان صاحب حکم کریں گے ایک لائے عمل کے تحت تو پھر آن سٹریٹ دوبارہ. دیکھیں اپوزیشن جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس آپ یہ چیز ختم ہو گئی تو آگے آپ کی پروٹیسٹ ختم ہو جائے گی یا یو ول اسٹاپ ڈوئنگ یور اپوزیشن. ویل کیپ ڈوئنگ آور اپوزیشن. یہ فسطائیت ان کی جاری رہے گی، ہماری اپوزیشن جاری رہے گی. خان صاحب کے اور ہمارے باقی اسیران کے کیسز عدالتوں میں لڑے جاتے رہیں گے. بے شک فیصلے کے جیسے مرضی دیں، ہائر کورٹس میں جائیں گے، پھر اوپر ہائر کورٹس موجود ہیں، اور یہ جنگ جاری رہے گی. یہ مذاکرات صرف مذاکراتی ٹیم کے ساتھ منتخب کرتی ہے کہ نہیں بالکل کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں؟ میں بالکل آپ کو مس کر رہا تھا. میں ابھی ان سے پوچھنے لگا تھا ہمارے بھائی کدھر ہیں. آپ آ گئے، بڑی اچھی بات ہے. ہمارے مذاکرات یہی تھے جو ہو رہے تھے، اور اس کے علاوہ کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہا.
بتائیے سر کہ مذاکرات نہیں ہوں گے ختم کی تو اسلام آباد کی طرف پڑاؤ کا کوئی ارادہ ہے؟ ابھی اس قسم کا کوئی لائے عمل ایسا نہیں ہے جس کا ہم اس وقت اعلان کر سکیں. آبویسلی خان صاحب سے ریگولر لوگ جو ہمارے مل رہے ہیں کچھ وہ لائے عمل ڈسکس ہوتا بھی ہے, پارٹی بھی اپنا لائے عمل کر رہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا تھوڑی دیر پہلے. فی الحال یہی ہے, مگر اٹ ہیز ٹو بی فالوڈ بائی دس. ان چیزوں کے بعد یو اگین ہیو ٹو کم بیک ٹو دا اسٹریٹس اینی وے. اچھا شیخ صاحب, ٹرمپ نے بھی حلف بھی باضابطہ طور پر اٹھا لیا, امریکی صدر بن گئے. اچھا, کیا سمجھتے ہیں کب تک وہ کوئی کال شال کریں گے, کوئی آرڈر آئے گا وہاں سے خان کی رہائی کے لیے, ہے کوئی ایسا امکان؟ ہم تو آپ کو پہلے ہی, آپ بھی اسی کرسی پہ بیٹھتے رہے اور میں بھی یہیں بیٹھتا رہا ہوں, اور میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا ہے کہ ہمیں کسی کال کا انتظار نہیں ہے. ہمیں صرف اللہ کی ذات سے توقع ہے کہ اس جوڈیشل سسٹم سے اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربانی کرے گا, ہمیں انصاف اور ان کے مطابق جو ہے ہمیں فیصلے ملیں گے. وہ ایک ایسی ایڈمنسٹریشن جو کہ پاکستان میں ریجیم چینج میں انوالو تھی, وہ ایڈمنسٹریشن وہاں سے جا چکی ہے. اب ایک نئی ایڈمنسٹریشن وہاں پہ آ گئی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ایڈمنسٹریشن پاکستان اور اس خطے کے اندر امن, پراسپیرٹی, ہیومن رائٹس, رول آف لاء کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کے کام کریں گے. اور اس کے بہتر وہ ہوں گے کیونکہ ٹپکلی اینڈ ٹریڈیشنلی چاہے خان صاحب کی حکومت رہی نہ رہی, وہ پاکستان کے ایز اے اسٹیٹ ہمیشہ پارٹنر رہے ہیں. سو ہم تو یہی امید کر سکتے ہیں. باقی جو آپ فون کالوں کا انتظار کر رہے ہیں اس کا تو مجھے علم کوئی نہیں ہے جی. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ.